شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکونوا مع الصادقین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ. عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سچ بولنے والے اور سچے لوگ ان کی تعریف فرمائی ہے، اور جہاں سچ ہے وہاں جو ہے کامیابی ہے، کیونکہ یہ بات حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے ہلاک کر دیتا ہے. وہیں پر سچائی اور سچ بولنا انسان کی زندگی میں سکون، آرام، راحت، اطمینان لے کر آتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری زندگی سے اطمینان و سکون چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سچ بولیں. صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر سچ کا ایک بڑا کردار تھا. اسی سچ کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا تھا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جن کا نام قدامہ بن مظعون تھا. انہوں نے ایک مرتبہ شراب پی اور اس بات کی اطلاع، اس واقعے کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی، تو انہوں نے شرابی کو جو سزا دی جاتی ہے اس سزا کو تجویز کیا، لیکن اس سے قبل اس کو چاہا کہ معلوم کریں واقعی انہوں نے شراب پی ہے کہ نہیں. تو ان کی بیوی سے سوال کیا گیا تو ان کی بیوی نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں واقعی میرے شوہر نے شراب پی تھی. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک بیوی جو اپنے شوہر کے خلاف چلی گئی لیکن اس نے سچ کا دامن نہ چھوڑا. ہمیں بھی چاہیے کہ آج دنیا میں جو ظلم ستم ہیں اس میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کا اور جھوٹ کا ساتھ نہ دیں بلکہ سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے سچ بولنا یہ افضل ترین جہاد ہے. تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور سچے لوگ ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. امید کرتا ہوں آپ کو میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.